حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون درود بھیجے گا محمد وآلہ مومنین مومنات، آج کی مجلس کی جو مجلس شب عاشور کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے خاتون جنت سینٹر جرسی سٹی نیو جرسی میں، اس کے لیے جو عنوان کلام آج ہم نے قرار دیا ہے وہ ہے امتحان، اور جو آیہ مجیدہ قرآن حکیم سے آپ کی خدمات میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی امتحان کی جانب انسان کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ ہم انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بات تو عام فہم ہے، آپ ہوں میں ہوں، ہر ایک ہم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں آئے۔ یقیناً خداوند متعال نے جب کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کی تو اشرف المخلوقات کے جو حضرت انسان ہے، خداوند متعال انسان کو کیسے بغیر مقصد کے خلق کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ ممکن نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ہر چیز کو جب مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے تو انسان کو بھی مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے، اور انسان کا مقصد کہیں بلند ہے، چونکہ انسان خود اشرف المخلوقات ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے افضل قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی افضلیت کو سمجھتے ہوئے، اپنی افضلیت کا احساس کرتے ہوئے انسان کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کہ جیسے آپ ماشاءاللہ یہ ابھی عشر محرم کا انعقاد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک احساس ذمہ داری ہے، اور ہم دعاگو بھی ہیں کہ جو جتنے بھی اسپانسر حضرات ہیں ان مجالس کے لیے، یہ خاتون جنت کے جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں، جو بھی ان میں تعاون کر رہے ہیں، خداوند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کی جو شب عاشور کی مجلس ہے کہ جسے اسپانسر کرنے میں جناب سید طاہر رضوی صاحب اور سید منور شاہ صاحب نے حصہ لیا ہے، خداوند متعال ان خانوادوں پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں، ان کے مال و رزق میں اضافہ ہو، اور ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کا خرچ اخراجات تبرک نیاز خدا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جتنے بھی مومنین خاتون جنت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں خدا سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور والنٹیئرز کو اور معاونین کو طول عمر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ انسان کا احساس ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ تمام مخلوقات پر افضل ہے۔ یقیناً جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں یا پوری کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، فقط انسان نہیں ہے۔ اگر اس حساب سے آپ دیکھیں تو انسان کی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں ملائک بھی ہیں، اس میں حشرات الارض بھی ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، بے شمار مخلوقات ہے، 18,000 مخلوقات کا تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہے۔ تو اتنی مخلوقات ہے کہ جو خدا کے پاس اس کا علم ہے کہ جو ہے اس میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا کہ انسان سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔
اب جب انسان کو سب سے افضل بنایا تو یقینی یہ بات انسان کی فہم میں اور ادراک میں ہونی چاہیے کہ بغیر امتحان کے خدا کسی کو کچھ نہیں دیتا، ہر ایک کو امتحان کے بعد مقام و مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا کا بھی قانون ہے کہ کوئی چیز بغیر ٹیسٹ کے نہیں ملتی، بغیر اہلیت کے نہیں ملتی۔ خداوند متعال نے ہر ایک کا امتحان لیا اور اس دنیا کو بنایا ہی امتحان کے لیے ہے۔ اس لیے حضور ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدنیا دار البلا، کہ یہ دنیا ہے ہی امتحان کا گھر، یہ پوری دنیا فقط ایک امتحان کا کمرہ ہے، انسان کو امتحان کے لیے یہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب انسان اس دنیا میں جاتا ہے تو اس امتحان کا اس کو نتیجہ سنا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ فرش زمین بچھا اور یہ آسمان کا شامیانہ خداوند کریم نے انسان کے سروں کے اوپر بچھایا، تو یہ پورا نظام اس لیے تھا کہ انسان کو جانچا جائے، انسان کو پرکھا جائے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا کیا وہ اس مقصد میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ سب سے بنیادی مقصد جو انسان کی خلقت کا ہے وہ ہے اطاعت پروردگار، خالق کی اطاعت کرنا، اپنے کریٹر کی، جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے، جو انسان کا مالک ہے، اس کی اطاعت کرنا یہ انسان کا بنیادی فریضہ ہے۔ ایک درود بھیجے گا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ اس کو اطاعت اپنی واجب کرا دی، اور اس کے بعد پھر یقیناً رسول اللہ کی اطاعت بھی ہے، اولو الامر کی اطاعت بھی ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی خلقت کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ مطیع ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کا باغی ہو جائے۔ بنانے والا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، تمام نعمتیں دینے والا خدا ہے، اس کے تمام جو حقوق ہیں یا اس کی تمام جو ضروریات ہیں سب کا خیال خدا رکھتا ہے۔ اگر وہ انسان شکم مادر میں ہے، اس کو جو جو چاہیے خدا مہیا کر رہا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو جو جو اسے چاہیے ہوتا ہے خدا یقیناً مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا دیکھتا ہے کہ کیا یہ انسان شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا ہے یا نا شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا ہے، یا اگر میں اس پر کوئی مصیبت یا مشکل وقت لے کر آؤں تو کیا یہ گھبرا جاتا ہے، میری شکایت کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر خدا چاہتا ہی ہے کہ انسان کو آزمائے اور انسان کو دیکھے۔ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ امتحانوں کا ذکر کیا ہے، کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے۔ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خدا امتحان لیتا ہے خوف کے ذریعے۔ بعض اوقات خوف کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے۔ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو ہر طرف خوف ہی خوف نظر آتا ہے، انسان کے ارد گرد کا ماحول خوفناک ہوتا ہے، اس کی زندگی کے لیے امن اور سکون کا ماحول میسر نہیں ہوتا، دہشت ہوتی ہے، اور اس دہشت کے ذریعے، اس خوف کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ انسان گھبرا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پس پردہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک امتحان ہے کہ جو خدا لینا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے والجوع، خدا بھوک کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ کئی طرح کے امتحانات ہیں، بعض اوقات خدا دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات خدا لے کر آزماتا ہے۔ بعض اوقات خدا اتنا زیادہ دیتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا امتحان شکر کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور بعض سے خدا لے لیتا ہے، پھر خدا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو کسی کا امتحان شکر کے ذریعے، کسی کا امتحان صبر کے ذریعے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کسی کے اموال میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی مال، کسی کی متاع کو کم کر دیتا ہے خدا، دولت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، مال و اسباب کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے پس پردہ جو عوامل ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ خدا امتحان لیتا ہے۔ والانفس، خدا نفوس کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ خدا انسان کے اپنے نفس کے ذریعے اور دیگر نفوس کے ذریعے اس سے امتحان لیتا ہے، اس کے بھائیوں کے ذریعے، اس کے دوستوں کے ذریعے، اس کے اپنے نفس کے ذریعے، اس کی طاقت کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے۔ پھر فرمایا والثمرات، اور خدا پھلوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے، اور یہاں پر پھل چونکہ اولاد بھی ایک پھل ہے، لہذا خداوند متعال یہاں پر جو لفظ ثمرات ہے اس سے مراد اولاد ہے۔ بعض اوقات خدا اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے، بعض اوقات اولاد نہیں دیتا، امتحان لیتا ہے، اور بعض اوقات خدا اولاد دے دیتا ہے اور دے کر امتحان لیتا ہے۔ کئی دفعہ دے کر لے لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، کئی دفعہ دے کر رکھتا ہے تو امتحان لیتا ہے۔ بہرحال یہ چیز انسان کے زیر نظر رہنی چاہیے کہ انسان کسی بھی لمحے، کسی بھی پل امتحان سے خالی نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے جو اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں،
خلیل بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ 70-80 سال تک حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہوتی، خدا امتحان لے رہا ہے، اور امتحان لے کر حضرت ابراہیم کو طویل عرصے تک بے اولاد رکھا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے، وہ جانتے تھے کہ یقیناً اس کے پیچھے خدا کی طرف سے امتحان ہے کہ جو خدا لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم مایوس نہیں ہوئے اور دعا کرتے رہے کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو اپنے طرف سے مجھے اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا کر۔ اور جب خدا نے دی اولاد تو تب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جب فرشتے آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، حضرت سارہ پاس کھڑی تھیں، تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کے بیٹے اسحاق کی آپ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا، اور پھر اس کے بعد یعقوب کی بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو حضرت سارہ جو پاس کھڑی تھیں، قرآن یہ کہتا ہے فضاحکت، وہ ہنسنا شروع ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بعلی شیخہ، حضرت ابراہیم کی جو میرے شوہر ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اس عمر میں اولاد کا ملنا ممکن نہیں ہے، اور میں خود جو ہے وہ عاجز ہو چکی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ وہ امتحان تھا جب اتنا عرصہ خدا نے عقیم رکھا، بے اولاد رکھا، اور جب خدا نے اولاد دی ہے بڑھاپے میں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو ہر چیز سے خدا امتحان لیتا ہے، ہر ایک کا امتحان لیتا ہے۔ جو اس کے اپنے خاص بندے ہیں ان کا بدرجہ اولا امتحان لیتا ہے۔ آپ کے سامنے مسلسل گزشتہ 10 دنوں سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی بغیر امتحان کے نبی نہیں بنا۔ حضرت آدم سب سے پہلا امتحان فرشتوں سے لیا گیا، حضرت آدم کا امتحان لیا جو کہ علم کا امتحان تھا۔ اس کے بعد دیکھ لیجیے جتنے بھی انبیاء آتے گئے، حضرت نوح کا کتنا بڑا امتحان، 950 سال اپنی قوم میں انہیں نبی بنا کے رکھا، تبلیغ کرتے رہے، اور گنتی کے افراد مسلمان ہوئے۔ اور کشتی کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر چکے کہ وہی جو کشتی پر سوار ہوئے فقط وہ تھے کہ جو کامیاب ہوئے، باقی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ان کا امتحان اس طرح لیا۔ لیکن حضرت نوح پر اتنا جو ہے وہ ظلم کیا جاتا، پتھروں کی بارش کی جاتی، اور روایات یہ کہتی ہے کہ وہ پتھروں کے نیچے دب جاتے، لیکن جب اٹھتے پھر وہی پیغام قولوا لا الہ الا اللہ، پھر وہی کہتے، جانتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر امتحان ہے کہ جس میں نے کامیاب ہونا ہے۔ چونکہ خدا کے جتنے بھی عباد ہیں، عباد الرحمن ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے۔ یہاں پر جو مصیبت آئے یا خوشی آئے، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ ہر نبی کا اپنے اپنے طریقے سے امتحان ہوا، ہر وسیع کا اپنے اپنے طریقے سے امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم پر آ کر امتحان قدر سخت ہوا، چونکہ یہاں سے امامت شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کا بھی امتحان لیا، کسی نبی سے شکر کا امتحان لیا، کسی نبی سے صبر کا امتحان لیا۔ حضرت ایوب آپ کے سامنے، حضرت ایوب وہ کہ جنہیں اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ ان کی دولت، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے انہیں اولادیں بھی اتنی دی تھیں کہ بہت زیادہ ان کے فرزند ہوا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی بھی کثرت کر دی، مال کی بھی کثرت کر دی، اور خود ماشاءاللہ صحت بھی بہت اچھی تھی۔ لیکن ایک وقت جب امتحان کی گھڑی شروع ہوئی، خدا نے وہ مال بھی لینا شروع کر دیا، مال بھی واپس لیا، اولاد بھی واپس لے لی۔ آہستہ آہستہ وہ مال مویشی جو کچھ رکھا تھا وہ کم ہونا شروع ہوئے، بیٹے بھی مرنا شروع ہوئے، اور آخر میں جب خود اور ان کی زوجہ رہ گئے تو خود کو بھی اللہ نے بیمار کر دیا۔ حضرت ایوب کو اتنا بیمار کر دیا کہ پہلے تو مال متاع سب ختم، پھر اولاد سب ختم، پھر اپنی صحت بالکل فاقے کی نوبت آ گئی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ خداوند متعال کا امتحان ہے کہ جس میں سے میں گزر رہا ہوں۔ صبر کا امتحان حضرت ایوب سے لیا اور دیگر انبیاء سے بھی لیا۔ صبر کی بھی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں کہ جن پر صبر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ کہ جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں، آپ اس کے نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں اور آپ صابر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک وہ چیز کہ جو آپ کے پاس ہو اور خدا دے کر وہ لے لے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر دو طرح کا ہے۔ تو ہر دو صورت میں جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن حکیم میں کم از کم 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا تذکرہ ہوا ہے، چونکہ خدا چاہتا ہی ہے کہ انسان کا جب میں امتحان لوں تو وہ شکایت کرتا ہوا نظر نہ آئے، وہ صابر بن جائے اور وہ صبر کرتا ہوا نظر آئے۔ اور بے شمار آیات ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ نماز کے ساتھ صبر کو رکھا، اور بار بار یہ کہا، اپنے انبیاء کے بارے میں خدا نے یہ کہا، اپنے اولیاء کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ وہ صابر تھے۔ وَوَجَدْنَاهُ صَابِرًا، حضرت ایوب کے بارے میں کہا وَوَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صابر پایا۔ جب ہم نے ایوب کا امتحان لیا تو ہم نے اپنے نبی کو
صابر پایا۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ والعصر میں جو صبر کی تعریف کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلے تو کہا کہ جتنے انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، سب نقصان میں، پھر فرمایا کہ نہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو اس خسارے سے باہر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی ان کی جو صورت ہے وہ یہ ہے، ان کی پہلی حالت یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے وہ افراد کہ جو اس خسارے سے باہر ہیں، الا الذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، جو صاحبان ایمان نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی ان کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ وہ صاحبان ایمان ہے، دوسری یہ کہ وہ عامل الصالحات، اس ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں پھر کہا کہ وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ حق بات کہنے سے خاموش نہیں رہتے، وہ باز نہیں رہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان والوں کی یہ جو چار نشانیاں یہاں پر بیان ہوئی جو خسارے سے باہر ہے، سب سے پہلے تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والا نہیں ہے وہ تو یقیناً خسارے میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، جو عمل صالح نہیں کرتا وہ بھی خسارے میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ خاموش نہیں رہتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی امتحان ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے یہ سب عارضی ہے، امتحان کے لیے دیا ہے۔ وہ نہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، نہ دنیا کے لیے وہ زندہ رہتے ہیں، نہ اولاد سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے، بلکہ اگر ان کی اولاد خدا ان کو دے تو وہ خدا کے لیے محبت کرتے ہیں، اگر خدا نے انہیں رزق دیا ہے وہ خدا کے لیے محبت کرتے ہیں، اگر خدا نے انہیں زندگی دیا ہے وہ خدا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ نوبت آتی ہے کہ انہیں حق بات کہنی پڑے وہ کبھی باز نہیں آتے، اور یہی وہ حق بات تھی کہ جو نواسے پیغمبر نے جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، جب یزید کا تعارف کرایا، اپنا تعارف، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے اور ہم سے امتحان لیا جانا ہے، حضور نے اس سے پہلے بتا دیا تھا، امیر المومنین بتا چکے تھے، خود جانتے تھے نواسے پیغمبر کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہ سب امتحان ہے، بھوک سے بھی لیا جائے گا، خوف سے بھی لیا جائے گا، نقص اموال سے بھی لیا جائے گا، نفوس کے ذریعے بھی لیا جائے گا، اور ثمرات اولاد کے ذریعے بھی لیا جائے گا۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کا واقعہ اچانک سے رونما ہوا، نہیں، یہ پہلے سے پلان تھا، ایک امتحان لیا جانا تھا، اور خداوند متعال نے واضح کر دیا تھا کہ میں ان سب چیزوں سے امتحان لوں گا۔ اب دیکھیے جتنا بھی تاریخ میں انبیاء ملتے ہیں، اوصیاء ملتے ہیں، بزرگان ملتے ہیں، سب سے امتحان لیا گیا، کسی سے مال کا، کسی سے دولت کا، کسی سے اس کی جان کے ذریعے، لیکن یہ سارے امتحان اگر آپ کو کسی ایک جگہ پر اکٹھے ملتے ہیں تو وہ سرزمین کربلا ہے، سرزمین کربلا کہ جہاں پر ہر چیز آپ کو عروج پر ملتی ہے۔ یہ سارے امتحان کہ جس میں بھوک کا امتحان بھی ہے، جس میں خوف کا امتحان بھی ہے، جس میں جان کا امتحان بھی ہے، جس میں مال کا امتحان بھی ہے، جس میں اپنے بیٹوں اور اپنے بھتیجوں بھانجوں کا امتحان بھی ہے، سارے امتحان خدا نے اکٹھے کر دیے۔ اور پھر اگر آپ ان امتحانات کو عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان سب امتحانات کے بعد ایک امتحان آتا ہے غیرت کا امتحان، ایک امتحان آتا ہے عزت کا امتحان، وہ ان سب سے بھاری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی اگر جان پر بنتی ہے تو آپ پھر پیسہ پیارا نہیں کرتے، پھر آپ دولت خرچ کر دیتے، آپ کہتے ہیں کہ اس دولت کا کیا فائدہ کہ جو زندگی نہ بچا سکے، اس دولت کا کیا فائدہ جو مجھے صحت نہ دے سکے، اپنی زندگی کے لیے آپ دولت کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بات آپ کی عزت پر آتی ہے تو پھر آپ زندگی کو عزت پر قربان کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس زندگی میں عزت نہ ہو، چونکہ پیسہ کم اہمیت رکھتا ہے زندگی کے مقابلے میں، لہٰذا پیسہ زندگی پر قربان کیا جا سکتا ہے، زندگی پیسے پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح زندگی عزت پر قربان کی جا سکتی ہے، عزت زندگی پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد علیہ وسلم۔ اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ جب نواسے پیغمبر کے سامنے دو راستے آ گئے تھے، جانتے تھے کہ یہ ایک امتحان ہے اور یہ امتحان ہم سے لیا جانا ہے، جب دو چیزیں سامنے آئیں کہ جان بچائی جائے یا عزت بچائی جائے، جان بچائی جائے یا مقصد بچایا جائے، جان بچائی جائے یا مشن بچایا جائے، اب جب انسان کے سامنے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دو میں سے کسی ایک کا انسان نے انتخاب کرنا ہے، پھر عقل مند انسان وہی ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ جو کم اہمیت کی چیز حامل ہے اس کو اس پر قربان کر دیا جائے کہ جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
لہٰذا جیسے زندگی پر کچھ بنتا ہے تو پھر آپ پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں زندگی کو بچائے، پیسہ پھر کما لیں گے، چونکہ پیسے کی اہمیت کم ہے، زندگی کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور جب آپ کی عزت پر کوئی حرف آتا ہے تو پھر آپ زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی میں عزت نہ ہو۔ وہ جملہ تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہے کہ عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے کہیں درجے بہتر ہے، کئی درجے وہ بہتر ہے۔ لہٰذا سید الشہداء کے سامنے جب دو راستے آئے تھے، سخت ترین امتحان تھا، دو راستے آئے ہیں، ایک راستہ ہے کہ جو ذلت کی زندگی ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آرام سے مدینہ میں رہیں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور آرام سے اپنے گھر میں رہیں، کام فقط یہ کرنا ہے کہ یزید کو خلیفہ مان لینا ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لینی ہے۔ ایک راستہ تو یہ تھا جس میں زندگی بچتی تھی، بیٹے بچتے تھے، بہنیں بچتی تھیں، بیٹیاں بچتی تھیں، دوست احباب بچتے تھے، زندگی کے مزے بھی لوٹ سکتے تھے، ایک راستہ یہ تھا۔ ایک راستہ وہ تھا کہ امتحان میں سے گزرنا ہے، ان ساری مصیبتوں میں سے گزرنا ہے، بھوک، افلاس اور نفوس کا امتحان، ثمرات کا امتحان، جان کا، یہ اس میں سے گزرنا ہے، لیکن وہ راستہ عزت کا راستہ ہے، اس راستے میں ذلت نہیں ہے۔ تو نواسہ پیغمبر کے سامنے جب یہ دونوں چیزیں آئیں، اب یہ امتحان تھا کہ دونوں میں سے، اور یہی ہے خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، مجبور خلق نہیں کیا، لہٰذا اب یہ دونوں راستے نواسہ پیغمبر کے سامنے تھے۔ کس میں اگر تو کوئی دنیا دار ہوتا تو اس نے دنیا کا راستہ چننا تھا، ظاہری زندگی کے راستے کو چننا تھا، اور وہ کہتا، اور کئی ایسے تھے بڑے بڑے اصحاب کرام کے فرزندان کہ جنہوں نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے لوگ کہ جنہوں نے یزید کو خلیفہ مان لیا تھا اور وہ اپنی زندگی جیتے رہے، لیکن آج وہ کہاں ہیں، آج ان کا نام نہیں ہے، نشان نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے مشکل راستے کا انتخاب کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جان اور عزت میں جب دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس کا انتخاب کیا جائے، تو زندگی تو قربان کی جا سکتی ہے، جان تو دی جا سکتی ہے، لیکن عزت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عظیم الشان اور مشہور و معروف جملہ جو نواسہ پیغمبر نے تب کہا تھا کہ ہیہاتا من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت کی زندگی ہم سے دور ہے، ہم تو عزت والا گھرانہ ہے، عزت والا خاندان ہے، ہمارے گھر میں ملائکہ کی ایک فوج آتی ہے اور ایک فوج جاتی ہے، ملائکہ ہمارے خاندان کے درزی ہیں، ہمارے گھر کے درزی ہیں، ملائکہ ہمارے گھر کی چکی چلاتے ہیں، ملائکہ ہمارے گھر کی خدمت پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جس گھرانے کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو، اتنی تکریم، جس دروازے پر اللہ کا نبی خود کھڑے ہو جاتے ہوں، آیت تطہیر کی ولاد جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے ہوں، تو جو گھر کے جو ملائکہ کے لیے ایسے چمکتا ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، اس گھر والوں کو جو خدا نے اتنی عزت دی ہو، وہ کوئی ایسا راستہ کیسے منتخب کر سکتے ہیں جو عزت کا راستہ نہیں تھا۔ لہٰذا سید الشہداء کے سامنے جب یہ امتحان آیا کہ جس میں سارے امتحان تھے، اس میں عزت کا امتحان بھی تھا، کہا کہ نہیں، زندگی تو قربان کی جا سکتی ہے، لیکن عزت پر، اپنے مقصد پر، اپنے ہدف پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ لہٰذا وہ قافلہ چل پڑتا ہے اور یہ امتحان کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ امتحان اس منزل پر آ پہنچا کہ جو 1,24,000 انبیاء اس امتحان میں سے نہیں گزرے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مجھے اذیت دی گئی، کسی نبی کو اذیت نہیں دی گی، ما اوذی النبی کما اوذیت، کسی نبی کو اس امتحان سے نہیں گزارا گیا جس امتحان میں سے میں گزرا ہوں، لیکن کربلا کا امتحان اس امتحان سے بھی سخت تھا جو رحمت للعالمین جس امتحان کا ذکر فرما رہے تھے۔ جس امتحان سے پیغمبر اکرم گزرے، اس سے کہیں سخت امتحان کربلا کا امتحان تھا، کہ جس میں یہ ساری چیزیں تھی، جس میں خوف بھی تھا، اور خوف بھی اپنے کمال پر تھا۔ اب دیکھیے نا، کربلا کے جو جتنے بھی افراد اس قافلے میں موجود تھے، 72 جو شہداء ہیں، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بچیاں بھی تھیں، اس میں خواتین بھی تھیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نواسہ پیغمبر چونکہ امام ہیں، معصوم ہیں، فرزند علی و بطول ہے، ان کا یقین بہت بلند ہے، ان کا صبر بہت بلند ہے، ان کے صبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کو کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی عشق، تو ان کا صبر تو یقین مانے کہ بہت بلند مقام پر تھا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کربلا کے جتنے بھی افراد شامل تھے اس حسینی قافلے میں، اس کشتی نجات پر جو جو سوار تھا، اس میں بچے، بچیاں، عورتیں، خواتین سب تھے، باقی تو معصوم نہیں تھے۔ چلے امام سجاد معصوم ہیں، امام ہیں، سید الشہداء معصوم ہیں، لیکن خواتین، سید الشہداء کی ازواج، بچے، بچیاں، اصحاب،
کوئی ایک روایت کمزور سے کمزور بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی ایک نے کہا ہو جو کربلا کے افراد جو وہاں پر موجود ہیں کہ جس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا ہو، کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ امتحان بہت سخت ہے ہم واپس جاتے ہیں، بلکہ جنہیں واپس جانے کا بھی کہا، شب عاشور کی جو آج کی شب ہے، آج کی شب میں چراغ بجھا دیا اور یہاں تک کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تمہاری جنت کے لیے لڑ رہے ہو نا، اور اگر جنت کے لیے لڑ رہے ہو تو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، چاہے تم شہید ہو چاہے تم زندہ بچ جاؤ، چونکہ تم میرے ساتھ آ گئے ہو، یہ بھی بڑا ہے، یہ اتنی بھی بڑی بات ہے کہ تم کم از کم میرے ساتھ آ گئے ہو، جاؤ چلے جاؤ، یہ تمہاری زندگی کے پیچھے نہیں ہے، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مجھے مارنا چاہتے ہیں، لہٰذا چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا، کوئی ایک بھی ان میں سے شب عاشور اٹھ کر نہیں گیا۔ اب دیکھیے نا کہ امتحان میں سید الشہداء کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ اصحاب وہ کہ جو غیر معصوم ہیں ان کا صبر کس مقام پر ہے، ان کی استقامت کس مقام پر ہے، اس امتحان کے لیے کس حد تک وہ تیار نظر آتے ہیں، کوئی ایک بھی ان میں سے نہیں اٹھا، بلکہ بعض روایات تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ ان میں سے بعض نے جو ہے وہ جب سید زادی کو، آقا زادی کو، جب شریکت الحسین کو یہ پتا چلا کہ کچھ اصحاب آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر آئے ہیں اور شب عاشور نواسے پیغمبر نے سب کو بلایا ہے اور اکٹھا کیا ہے، تو خیمے کے اندر کچھ گفتگو ہو رہی تھی، آقا زادی کسی سے کلام کر رہی تھی اور باہر سعید پہرا دے رہے تھے، تو سعید کو یوں لگا کہ جس طرح آقا زادی یہ فرما رہی ہیں کہ کل ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب کہیں موت کو سامنے دے کر ارادہ بدل نہ لیں۔ یہ بات جب سعید کو پتہ چلی، سعید نے حبیب ابن مظاہر سے اور دیگر اصحاب سے کہا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی تلواریں نیام سے نکال کر، ننگی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر خیمے کے دروازے پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آقا زادی یہ زندگی ایک نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں زندہ کیا جائے، پھر موت آئے، بار بار ہم آپ کے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ امام کا امتحان تو یقیناً اپنی بلندی پر ہے، اصحاب کا صبر یہاں تک ہے، اصحاب کی استقامت یہاں تک ہے، اصحاب اتنے عظیم عزم اور ہمت والے ہیں، اصحاب کو بھی چھوڑ دے، آپ بچوں کو دیکھ لیں کہ بچے جو امتحان دے رہے تھے، ایک بچہ جب پیاس سے بلکتا ہے، ایک بچے پر جب پیاس کی شدت طاری ہوتی ہے تو اس کو بچے کو سمجھ نہیں ہے، وہ بچہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، وہ جتنی زیادہ پیاس بڑھتی ہے وہ اتنا زیادہ روتا ہے، لیکن ان تمام بچوں میں سے کسی ایک نے صبر کا دامن چھوڑا ہو، ان بچوں میں سے کسی ایک نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کا، خواتین میں سے، اہل بیت کی خواتین میں سے دیکھ لیں، کسی ایک نے کوئی ایک جملہ ایسا کہا ہو اپنی زبان سے، بچوں نے یا خواتین نے، تاریخ میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ملتا جس میں یہ لگتا ہو کہ ہم یہاں آ کر ہم نے غلطی کی ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہم تو واپس جانا چاہیے، ہمیں امان دے دو، بلکہ امان دی گئی تھی دوسری طرف سے، کئی مواقع پر امان دی گئی کہ فلاں فلاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تم ہمارے رشتہ دار ہو، ظاہر رشتہ داریاں تو تھیں، لیکن امان دینے کے باوجود ان کا صبر اس مقام پر تھا، چونکہ یہ جانتے تھے کہ خدا نے یہ جو امتحان لینا ہے یہ عارضی دنیا میں، عارضی زندگی میں امتحان ہے، اور اس امتحان کے بعد جو ہمیں مار رہے ہیں وہ مر جائیں گے اور ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، چونکہ قرآن اس بات پر شاہد ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، یہ مردہ نہیں ہے۔ قرآن جو مر چکے ہیں کربلا میں، جو امتحان دے چکے ہیں، جو تہ تیغ ہو چکے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے اٹھتے ہیں، خبردار انہیں مردہ کبھی نہ کہنا، یہ تو زندہ ہیں، اور فقط زندہ نہیں ہے، بل عند ربہم یرزقون، یہ تو اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، انہیں تو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جنہوں نے صبر کیا، خدا نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا، جنہوں نے صبر کا اور یہ آپ کے اور ہمارے لیے بھی ہے، صبر جو بھی صبر کرتا ہے، واللہ مع الصابرین، خدا ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، خدا کا فرمان ہے کہ جو بھی صابر رہتا ہے، جو مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اسی کی طرف سے تو ہم آئے تھے، اسی کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں، یہ زندگی اسی کی امانت تھی،
آج اگر وہ یہ امانت واپس لے رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، دینے والا وہی تھا اور اسی نے دے کر یہ امانت واپس لی ہے۔ تو کربلا کے افراد کا صبر کس مقام پر تھا؟ کائنات میں اس صبر کی نظیر نہیں ملتی۔ کربلا کے علاوہ اس امتحان کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ امتحان کہ جس میں بھوک کا امتحان بھی ہے، پیاس کا امتحان بھی ہے، خوف کا امتحان بھی ہے، نقص اموال کا امتحان بھی ہے، نفوس کا امتحان بھی ہے، اور پھر ثمرات کا امتحان بھی ہے۔ یہ سارے امتحان اکٹھے ہو چکے اور اس کے بعد ایک بڑھ کر امتحان جو خداوند متعال نے لیا وہ عزت کا امتحان لیا، وہ غیرت کا امتحان لیا۔ دیکھیے نا، سب امتحانات کا مقام و مرتبہ کم ہے، جب عزت اور غیرت کی بات آ جاتی ہے تو انسان سب کچھ دینا جو ہے وہ گوارا کر لیتا ہے۔ آپ کو کربلا کے میدان میں ہر امتحان نظر آئے گا۔ یہ جتنی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس سے بڑھ کر جب عزت اور غیرت کا امتحان آئے تو انسان سب کچھ اس پر قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ عزت اور غیرت جو سب سے بلند ہے، اس کے بعد کون سا مکتب ہے، اس کے بعد کون سی چیز ہے، اس کے بعد کون سا مرحلہ ہے کہ جس پر عزت اور غیرت کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین کہ جس کے لیے نواسے پیغمبر نے اپنی جان، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی، اپنے بچے بچیوں کی، اپنی بہنوں کے پردے بھی جس پر قربان کیے، وہ اللہ کا دین ہے۔ تو وہ ہستیاں کہ جو امتحان کے لیے اس قدر آمادہ ہو کے نکلی تھیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب کچھ اچانک سے ہو گیا، نہیں۔ خاتون قیامت نے، امیر المؤمنین نے اپنے بچوں کو یہ سب بتایا تھا اور تیار کیا تھا۔ کوفہ کی کتنی روایات ہمارے پاس ملتی ہیں کہ امیر المؤمنین جناب زینب سلام اللہ علیہ کو درود بھیجے گا بی بی کی ذات پر۔ کتنی مرتبہ امیر المؤمنین خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہ بتاتے تھے کہ کیا ہونا ہے، کوفہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کوفہ کے بازاروں میں کیا ہوگا، دربار میں کیا ہوگا، یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ لہٰذا جب یہ تیار ہو کے قافلہ نکلا تھا تو یہ آمادہ تھے اس سب کے لیے کہ جو کچھ ہونا تھا، اور اس سب کے لیے کہ جو کچھ بعد میں ہوا۔ اور کوئی ایک جملہ آپ کو تاریخ کربلا میں ایسا نہیں ملے گا جس میں سے آپ کو یہ نظر آئے یا آپ کو یہ شائبہ تک ہو کہ کہیں کسی ایک نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ امام کا مقام بہت بلند ہے، دیگر کسی اصحاب میں سے کسی نے، بلکہ یہاں تک کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں پہلے جاؤں، میں پہلے قربان ہوں، میری قربانی پہلے۔ شب عاشور جب امتحان لیا گیا تو تمام اصحاب اسی آج کی جو شب ہے، یقیناً یہ عبادت کی شب جو ہے وہ ایک رات کی، کہا تو یہ جاتا ہے کہ نواسے پیغمبر نے مہلت لی تھی، بلکہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ مہلت لی نہیں تھی، نواسے پیغمبر نے ایک شب کی مہلت دی تھی کہ شاید کوئی ہرکل ہمارے قافلے میں آ جائے، شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے، شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرف تو صبر کمال پر تھا، صبر اپنے عروج پر تھا، اور اس طرف جو ہے وہ ظلم اور بربریت بھی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن آج کی شب کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، آج کی شب کے حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ صبر اس مقام پر تھا چونکہ یہ جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے۔ آج کی شب سید الشہداء رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور میدان کربلا میں آتے ہیں۔ ایک صحابی ہے سعید نام کا جو پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ امام کسی کو بتا کر نہیں نکلے، امام خود سے اس مقام پر آتے ہیں کہ جو مقام شہادت ہے، جہاں پر خود نواسے پیغمبر کی شہادت کا ہونا تھا۔ تو پیچھے پیچھے سعید جو ہے وہ پیچھے نکلتے ہیں، امام کے یہ صحابی جو ہیں وہ پیچھے نکلتے ہیں۔ تو امام کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے تو امام روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے نواسے پیغمبر کہ آپ رات کی تاریکی میں اکیلے نکلے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میں آپ کے پیچھے اس لیے آ رہا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے۔ کہا کہ اچھا اگر آ ہی گئے ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ نواسے پیغمبر ساتھ لے کر نکلے اور اس مقام پر لے کر آئے کہ جہاں پر آپ نے اگلے روز شہید ہونا تھا۔ ایک ایک جگہ دکھائی اور اس جگہ کو دکھایا، بلکہ یہاں تک دکھایا کہ دیکھو یہ جگہ کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اب یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کہا کہ یہ میری ماں زہرا اس جگہ کو صاف کر کے گئی ہیں کہ کل میرے فرزند کی، میرے لال کی، میرے جگر گوشے کی کل یہاں پر شہادت ہونی ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ کوئی نہیں بچے گا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ذرہ برابر کوئی ایک جھوٹے سے جھوٹی، کمزور سے کمزور روایت بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ پائے استقلال میں کہیں لرزہ
طاری ہوا ہو, کہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہو, موت سامنے نظر آ رہی ہے, تڑپنا سامنے نظر آ رہا ہے, اور سب کچھ سب اپنے پیاروں کی جانیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن صبر ہے کہ اپنے کمال پر ہے, صبر ہے کہ اپنے عروج پر ہے, وہ بچے ہوں, وہ خواتین ہوں, وہ نوجوان ہوں, وہ خود نواسے پیغمبر ہوں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تو یہ تبھی تو وعدہ کیا ہے کہ جنہوں نے صبر اس مقام پر کیا کہ بھوکے بھی رہے, پیاسے بھی رہے, خوف اور خطرے کی حالت میں بھی رہے, خیام کو آگ بھی لگی برداشت کیا, اور ہر طرح کا عزت اور غیرت کا امتحان بھی دیا. دیا کس کے لیے؟ دیا تو قربتاً اللہ, دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان دے دے, خدا یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, خبردار انہیں مردہ نہ کہو. جنہوں نے اپنی جان میری محبت میں دی ہے, جنہوں نے اپنی جان میرے دین کی بقا کے لیے دی ہے, انہیں مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہیں, اور یہ زندہ ہیں, اور جو انہیں مارتے رہے وہ زندہ نہیں ہے. اور آج آپ تاریخ کا, پوری تاریخ کا جائزہ لے لیں, 1400 سال کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں, جو مارتے رہے آج کہاں ہیں وہ؟ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے, آج ان کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں ہے, آج ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے, آج ان کے نام پر نام رکھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے, ہر روز یوں لگتا ہے کہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے, ہر روز یوں لگتا ہے کہ کربلا آج کا واقعہ ہے. 1400 سال پرانا واقعہ ہر روز تازہ نظر آتا ہے, اور ہر سال ایام عزا اس شان کے ساتھ بپا ہوتے ہیں. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ کس طرح اللہ نے یہ انعام کیسے دیا؟ یہ انعام صبر پر خداوند متعال نے دیا, کہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے صبر کرتا ہے مصیبتوں پر, چونکہ یہ خدا کا قانون ہے کہ یہ سب عارضی ہیں اور اسی دنیا کی ہیں, اور یہ دنیا 60 70 80 سال کے بعد اس نے تو ختم ہو جانا ہے. کوئی کتنا زندہ رہ لے گا؟ ہزاروں سال کی زندگی ہو تو بھی انجام موت ہے. وہ کہ جو اس وقت زندہ رہنا چاہتے تھے آج کہاں ہیں؟ آج ان کے نام و نشان نہیں ملتے. لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی خدا کے دین کے لیے, اور اپنے مشن کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, عزت پر جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا, اور جب دین پر حرف آیا تو دین پر اپنی عزت بھی قربان کر دی. کہا کہ دین سے بڑھ کر کوئی نہیں, ہماری زندگی, ہماری جان, ہماری عزتیں, ہمارا مال, جو کچھ اللہ کے دین پر خرچ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ خرچ کیا. اور نواسے پیغمبر نے اپنے پاس, یقین کریں, کچھ نہیں رکھا. ہر طرح کی قربانی جو دین نے مانگی, بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ دین پر وہ نوبت آ چکی تھی کہ اسلام گویا مریض ہو چکا تھا. یزید نے اسلام کو مریض کر کے, بیمار کر کے رکھ دیا تھا. اسلام وہ حقیقی دین نظر ہی نہیں آتا تھا. نواسے پیغمبر نے یہ کہا کہ اے اسلام, اللہ کے دین, میرے پاس ہر نسخہ ہے تجھے صحت دینے کے لیے, تجھے باقی رکھوں گا, تجھے ایسی زندگی اور ایسی حیات جاودانی عطا کروں گا کہ پھر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. دیکھ میرے پاس ہر عمر کا نسخہ ہے, میں 32 سالہ نسخہ بھی تجھ پر آزماؤں گا, میں 18 سالہ علی اکبر بھی اے دین تجھ پر قربان کروں گا, میں 13 سالہ قاسم کو بھی اے اللہ کے دین تیری عظمت پر, تیری بلندی پر قربان کر دوں گا. اور اگر تو پھر بھی نہ بچا, میرے پاس ایک 6 مہینے کا نسخہ بھی ہے. اللہ اکبر. عزادارو, یہ وہ قربانی نواسے پیغمبر نے جو دی ہے, کائنات میں نظیر نہیں ملتی. اولاد کسے پیاری نہیں ہوتی؟ خدا آپ میں سے جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز کرے. جنہیں خدا نے اولاد دی ہے ان سب کی زندگیاں دراز ہوں, اور جناب چودھری امتیاز صاحب کے فرزند احسن امتیاز کے درجات کو خدا متعالی کرے. اور آپ تمام میں جو اولاد نرینہ کے خواہشمند ہیں, خدا حضرت علی اصغر کے جو باب الحوائج ہیں, ان کے صدقے میں خدا آپ سب کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے. تو اولاد وہ نعمت ہے کہ جو خدا نے کہا کہ میں اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہوں. اولاد کی محبت ایسی ہے, بڑے بڑے دیندار جب اولاد پر بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر کوئی تیار نہیں رہتا. لیکن یہ وہ میدان ہے, میدان کربلا, کہ جس میں ہر قربانی دی گئی ہے, اور وہ ششماہ, بلکہ روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ 2 گواہ نواسے پیغمبر کے قتل کے, ایسے 2 گواہ تھے جنہوں نے اس قتل کو چھپنے نہیں دیا, مٹنے نہیں دیا. جب یہ 2, ایک تو حسین کی 4 سالہ یتیمہ جناب سکینہ, اور ایک حسین کا ششماہ علی اصغر. علی اصغر کا سر جب نوک نیزہ پر تھا, اور سکینہ کے ہاتھوں میں جب رسیاں تھیں, جب انہیں کوفہ کے بازاروں سے گزارا گیا تو کوفہ کی عورتوں نے کہا, شام کی عورتوں نے کہا کہ نہیں, ایسا بچہ جو ہے یہ کیا گناہ کر سکتا ہے, اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا؟ سکینہ 4 سالہ بچی ہے, اس کے ہاتھوں میں رسیاں. تو سب نے کہا کہ نہیں, ان کے بابا کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے, جس کے بچے ایسے ہوں وہ بھلا کیسے گناہ گار ہو سکتا ہے. تو حسین ابن علی کا یہ شہزادہ 6 مہینے کا علی اصغر, یہ بھی حسین کا سپاہی تھا, یہ بھی حسین کے سپاہیوں میں شامل تھا.
اور آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا تھا تو علی اصغر اچھل کر اپنے باپ کی گود میں آئے تھے، کہا بابا مجھے ساتھ لے کر چلو، میں نے اپنے حصے کا تیر خود کھانا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ علی اصغر کی پیاس اس حد تک بڑھ چکی تھی، چونکہ 7 کو پانی بند ہو گیا اور 10 کو شہادت ہوئی ہے۔ 3 دن خیام میں بالکل پانی نہیں تھا، بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، بڑے بھوکے پیاسے تھے، اور وہ بچہ جو 6 مہینے کا ہے وہ بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیے نا، اس طرف صبر کس کمال اور عروج پر تھا، اور اس طرف ظلم کس بربریت اور ظلم کس بلندی پر تھا۔ 6 مہینے کے بچے کے لیے بھی پانی نہیں دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہماری مائیں بہنیں جو بچوں کو پانی پلاتی ہیں کیسے پلاتی ہیں؟ 6 مہینے کا بچہ گلاس سے پانی نہیں پیتا، 6 مہینے کا بچہ کپ سے یا باٹل سے پانی نہیں پیتا۔ مائیں کیا کرتی ہیں؟ ایک چمچ میں، ایک سپون میں پانی لیتی ہیں اور پھر انگلی کو ڈپ کر کے ایک قطرہ اس بچے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی ہیں، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے کتنا صبر ہے ان ماؤں کا کہ جنہوں نے 6 مہینے کے بچے کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آہ نہیں کی، اف نہیں کی، اور کوئی ایک جملہ ایسا نہیں کہا، بلکہ ایک وقت کی جب نواسے پیغمبر نے یہ کہا نا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے نیچے گرا دیا، اور گہوارے سے گرنا تھا کہ بی بی رباب نے اٹھایا اپنے شہزادے کو اور کہا کہ آقا اگر ہو سکتا ہے تو علی اصغر کو پانی پلا لائیں۔ عزادارو، سید الشہداء نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جانتے ہو کیفیت کیا تھی علی اصغر کی؟ ایک چیز بیان کرتے ہیں علماء کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں، مچھلی کی زندگی چونکہ پانی میں ہے، مچھلی تڑپتی ہے، کچھ دیر اگر وہ پانی سے باہر رہے اس کی تڑپ کم ہو جاتی ہے، پھر تڑپتی تو ہے لیکن آہستہ تڑپتی ہے۔ کچھ دیر اگر وہ مچھلی اور پانی سے باہر رہے پھر وہ تڑپنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، پھر کبھی وہ سر زمین پہ پٹکتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے، کبھی پٹکتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے۔ جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے تو مچھلی کی ایک طاقت ہوتی ہے کہ منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، اب تڑپنے کی طاقت نہیں رہی، فقط منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں یتلظا من العطش۔ روایات کی جملے ہیں، علی اصغر کی حالت بھی وہی تھی، اب تڑپنے کی طاقت تو تھی نہیں، اب حالت یہ تھی کہ اگر علی اصغر کے لب کھلتے تھے تو بند نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر بند ہوتے تھے تو کھلتے نہیں تھے۔ نواسے پیغمبر نے اپنے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور لے کر گئے، اے فوج اشقیا، تمہارے نزدیک اگر مجرم ہوں تو میں ہوں، اس ششماہے نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اس 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ عزادارو، انہوں نے کہا حسین پانی خود پیتے ہو اور نام بچے کا کرتے ہو، پانی اپنے لیے مانگتے ہو؟ کہا علی اصغر اپنی زبان سے خود مانگ لے، شاید یہ تیری زبان پہ یقین کریں۔ عزادارو، روایت کہتی ہے علی اصغر نے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان جو پھیری، عزادارو فوج اشقیا میں گویا لرزہ طاری ہو گیا، دوسری طرف منہ کر کے انہوں نے گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ ظالم بھی برداشت نہ کر سکے کہ ششماہا کس طرح خشک ہونٹوں پر خشک زبان پھیر رہا ہے، پتہ نہیں ماں کیسے برداشت کرتی رہی ہوگی، پتہ نہیں حسین نے اپنے ہاتھوں پہ کیسے اٹھایا ہوگا، کس طرح وہ علی اصغر کا خشک ہونٹوں پہ خشک زبان کا پھیرنا برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو، پھر نوبت یہ آئی کہ جب فوج میں افراتفری مچنا شروع ہوئی، یہ عمر سعد لین کہتے ہیں ہرملا کو، ہرملا اکتا کلام الحسین، وہ جانتا تھا اگر کچھ دیر یہ بچہ اسی طرح یہاں موجود رہا فوج میں بغاوت ہو جائے گی، فوجی بغاوت کر دیں گے۔ اس نے کہا اکتا کلام الحسین، فوراً حسین کے کلام کو قطع کرو۔ عزادارو، یہ بہت تیر انداز مشہور تھا عرب میں، ہرملا، کہ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس ظالم نے کمان میں تیر لیا اور اس نے نشانہ لیا علی اصغر کے ننھے سے گلے کا۔ عزادارو، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہوئے۔ یہ ظالم کہتے ہیں ہرملا، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب میں بہادر اور سب سے اچھا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، آج تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ آج تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ عزادارو، یہ ظالم کہتا ہے کہ میں تیر تو نشانہ لیتا ہوں لیکن میری نظر ایک بی بی پہ پڑتی ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، وہ کہتی ہے ظالمہ اپنا تیر بھی دیکھ، میرے صغیر کا گلا بھی دیکھ۔ پتہ نہیں اس کی ماں ہے یا بہن، خیمے کے در پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے ظالم ظلم نہ کر، میرے صغیر کا گلا دیکھ۔ عزادارو، سنو گے یہ تیر کیسا تیر تھا جو علی اصغر کے لیے استعمال ہوا؟ عرب اس تیر کو بین کر چکے تھے، یہ جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا،
اور اس تیر کو جانوروں پر استعمال کیا جاتا تھا، اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے، گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ عزاداروں سے شعبہ تیر، 3 پھلوں والا تیر، اس ظالم نے جو نشانہ لیا، ادھر سے تیر ہوا میں گیا، ادھر سے عزاداروں علی اصغر کے ننھے سے گلے میں پیوست ہوا، ننھے سے گلے سے نکلتا ہوا عزاداروں حسین کے بازو میں لگا۔ روایت یہ کہتی ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے نکلا دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ عزاداروں یہ علی اصغر کا شاید یہ کلمہ نکلا ہو، یہ بات علی اصغر نے کہی ہو، بابا آپ کا بازو بھی تو زخمی ہوا، لیکن بابا میرا گلا چھوٹا تھا، مجھے معاف کر دینا، بابا آپ کا بازو زخمی نہ ہوتا اگر علی اصغر کا گلا بڑا ہوتا، بابا میں نے تو کوشش کی یہ تیر اپنی گردن پہ لوں اور آپ زخمی نہ ہو۔ عزادارو حسین کا بازو بھی زخمی، علی اصغر کا گلا بھی چھد گیا۔ اب میرے امام نے اپنے شہزادے کو اٹھایا، واپس آ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ کل جب آپ اعمال کریں گے، اعمال عاشورہ، اس میں ایک عمل ہے، میرا امام 7 مرتبہ آگے گیا یہ کہتے ہوئے رزم بقضائک و تسلیم لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہوئے 7 مرتبہ آگے گئے کہ ماں کے پاس لے جاؤں، خیمے میں لے جاؤں، پھر واپس آئے کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، عزادارو کیسے برداشت کرے گی؟ بالآخر میرا امام اس مقام پر آئے جہاں ماں انتظار کر رہی تھی، علی اصغر کب پانی پی کے آتا ہے، کب علی اصغر کی پیاس بجھتی ہے؟ عزادارو جو علی اصغر کو دیکھا کہ گلا چھد چکا ہے، معصوم شہید ہو چکا ہے، ایک جملہ ماں نے کہا علی اصغر مثلک ینحر، اور میرے بچے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ علی اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی شہید ہوتے ہیں؟ عزادارو پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے حسین خیمے کے پیچھے آئے، اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، حالانکہ روایت یہ کہتی ہے کہ تاریخ میں یہی ہے کہ کوئی باپ، فقہ بھی یہی کہتی ہے اپنے بیٹے کی قبر خود نہ کھودے۔ حسین کا بچہ جو کوئی نہ تھا، علی اصغر کو اسی قبر میں لٹایا، روایت کہتی ہے پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالنا شروع کی، اور مٹی ڈالتے آئے، جب سینے تک مٹی ڈال چکے، اب صابروں کا سلطان امام، اور میرے امام کا منہ بھی کربلا سے نجف کی جانب پھر گیا، اور شاید کہا ہو یا علی مدد، بابا علی آئیے، کس طرح میں علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالوں؟ عزادارو پھر یہ ہوا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ اڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، آخری جملے عزادارو اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت قبول کرے، جب سر گنے گئے 11 محرم کو، کیا دیکھا کہ 71 سر ہیں، ایک سر نہیں مل رہا، یہ وہی علی اصغر کا سر تھا کہ جو حسین نے ننھی سی قبر کھود کے علی اصغر کو دفن کر دیا تھا، شاید میرا بچہ ہے، شاید رباب کا لال بچہ ہے۔ عزادارو جب دیکھا ایک سر موجود نہیں ہے، اس ظالم نے ایک تازہ دم دستہ فوجیوں کا، گھڑ سواروں کا تیار کیا کہ جاؤ کربلا کی زمین کو نرم کرنا شروع کرو، دیکھو کہاں حسین نے اپنے لال کو دفن کیا ہے۔ عزادارو تازہ دم دستہ جنہوں نے پانی پیا ہوا تھا اور کھانے کھائے ہوئے تھے، نیزے ہاتھوں میں لیے کربلا کی زمین میں گاڑنا شروع کیے، پھر روایت یہ کہتی ہے کہ ایک ظالم کا نیزہ جو لگا اور جب گیا تو خالی تھا، اور جب واپس آیا تو علی اصغر کا لاشا بھی باہر آ گیا، اور ماں دیکھ کر تڑپ گئی اور یہی کہتی رہی علی اصغر مثلو کا ینہر، او بیٹا کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔